پاکستان کی سرزمین اس برس پھر پانی کے بے قابو سیلابی ریلوں کی زد میں ہے۔ دریاؤں کے کنارے لرز رہے ہیں، کھیت کھلیان پرکب ہو چکے، بستیاں اجڑ گئی ہیں اور ہزاروں گھرانے فاقہ و دربدری کی بھیٹ چڑھ گئے ہیں۔ یہ منظر محض ایک قدرتی حادثے کا نہیں بلکہ ہماری جتمائی زندگی کے آئینے میں جھانکنے کا موقع ہے کہ یہ پانی کا طوفان ہے یا ہماری بے تدبیری اور بے حسی کا حساب۔ جب آسمان پر بادل اترتے ہیں تو بارش کی بوندیں زمین کے لیے زندگی کا پیغام بنتی ہیں۔ یہی پانی کھیتوں میں ہریالی اگاتا ہے، دریاؤں کو گنگناتا ہے اور پیاسی دھرتی کو سیراب کرتا ہے۔ مگر جب یہی پانی انسانی بد انتظامی کا شکار ہو جاتا ہے تو قہر الہی کا روپ دار لیتا ہے۔ پاکستان کی حالیہ سیلابی صورتحال اس المیے کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ بارشوں کا ہونا یا دریاؤں کا طغیانی اختیار کرنا کوئی غیر متوقع واقعہ نہیں۔ صدیوں سے یہ خطہ پانیوں کے اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ کرتا آیا ہے۔ اس سرزمین کے سینے پر بہنے والے دریاؤں سے ہماری تہذیب پھوٹتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نے اس ورثے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ہم نے پانی کو دوست بنانے کی بجائے دشمن بنانے کا سامان خود نہیں کیا؟ دریاؤں کے بہاؤ کو روکا اور ان کے درمیان بستیاں بسا کر ہم نے خود کو موت کے دہانے پر کیوں کھڑا کیا؟ چراگاہوں اور ندی نالوں کے قدرتی راستوں پر قبضے کیوں کیے؟ برساتی پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے ہم نے کنکریٹ کے جنگل تو اگا دیے ہیں مگر نقاشی کے راستے نہ چھوڑے۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ بارش چند دن زیادہ برس جائے تو شہر چیل بن جاتے ہیں، گویا ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی کا منظر خود تراشا۔ پھر ہم آسمان کو الزام دیا۔ سرحدی صوبے کے پہاڑی علاقوں میں بارشوں اور سیلابی ریلوں نے جو تباہی مچائی ہے وہ تو اپنی جگہ، اب تو یہ المیہ محض دیہی اور پہاڑی علاقوں تک محدود نہیں رہا۔ ہمارے بڑے بڑے شہر بھی پانی کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ کراچی سے لے کر لاہور اور سیالکوٹ تک کی گلیوں میں پانی کا سمندر ابل پڑا ہے۔ شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں بجلی کے تار موت کے پندے بن جاتے ہیں، ہسپتالوں تک رسائی رک جاتی ہے، ایک دن کی بارش شہری منصوبہ بندی کی کلی کھول دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اربوں خربوں کے ترقیاتی منصوبوں کے باوجود ہمارا نظام چند دنوں کی بارش کے آگے کیوں کھڑا نہیں ہو پاتا؟ یہ صورتحال ہمیں دو چیزوں پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری ریاستی پالیسی اور عملی تدبیر کی سطح کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری اجتماعی، سماجی اور اخلاقی روش کی سطح کیا ہے۔